ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأبصارهم حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی، جس کی اجازت اور جس کے امر کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کائنات کے اندر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں
میں ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور وہ اتنا اہم موضوع ہے کہ جس کے بغیر انسان کے روزے، انسان کی نیکیاں، انسان کی عبادات یہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور بڑی تیزی سے ہم سے یہ گزرتا چلا جا رہا ہے، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم نے جو اس مہینے کے اندر نیکیاں کیں، جو عبادتیں کیں، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کے لیے سب سے بہترین اعمال جو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، ان اعمال میں جہاں پر نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، نیکی کے دوسرے اعمال کا ذکر ہے، وہاں پر ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جس سے ہم نظریں چرا رہے ہیں۔ معاشرے تباہ ہو گئے، گھر اجڑ گئے، گھروں میں ویرانیاں آ گئیں، بھائی بھائی سے دور ہو گیا، بھائی بہنا سے دور ہو گیا، والدین اور اولاد کے درمیان خلیج کھڑی ہو گئی۔ یاد رکھیے شیطان بڑا ماہر نفسیات ہے۔ نیک آدمی جو نماز پڑھنے والا ہے نا، روزہ رکھنے والا ہے، اس کو نماز سے دور نہیں کرے گا، اس سے روزہ نہیں چھڑوائے گا، اس کو تہجد سے غافل نہیں کرے گا، اس کو تلاوت قرآن اور اذکار سے غافل نہیں کرے گا، بلکہ جو نیک شخص ہے وہ اس کی نفسیات کو دیکھے گا اور نفسیات کو دیکھ کر اس پر حملہ کرتا ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے نمازی اور بڑے بڑے حاجی وہ اس برائی کا شکار ہو چکے، یہ عمل ان میں سے نکل چکا اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہو چکے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ نماز بہت بڑی نیکی ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ کی توحید کے بعد، اللہ کی توحید کے بعد، عبادات کے بعد جو سب سے بڑی نیکی ہے معاملات کے اندر، ملنے جلنے میں، حقوق العباد میں، وہ نیکی ہے صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو ملانا، رشتوں کی قدر کرنا، رشتوں کا احترام کرنا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا آپ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، آپ کس لیے آئے؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کا ماٹو کیا ہے؟ اور آپ کی دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا دو کاموں کے لیے میں آیا ہوں، تکسر الاوثان وتوصل الارحام۔ مجھے اللہ نے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے اور لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں بتوں کو توڑوں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے آستانے پہ جھکے ہوئے ہیں، ان کو ایک اللہ کے سامنے جھکاؤں، اور جن کے دلوں میں قدورتیں اور نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں، ان کے دلوں سے حسد، بغض، نفرتیں اور قدورتیں ختم کر کے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ان کو بھائی بھائی بنا دوں، ایک لڑی کے اندر پرو دوں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، آپ کا ماٹو اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد تھی۔ اور یاد رکھ لیجئے
ایک شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، اللہ کی قسم ہے نمازی تباہ ہو گئے، روزے دار تباہ ہو گئے، حاجیوں کے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے، جن کے دلوں میں اپنے پیاروں کے بارے میں نفرتیں اور قدورتیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ ایسے بندے کے اعمال قبولیت کو نہیں پہنچتے۔ یہ 30 روزے نہیں، اگر تیرا دل سخت ہے، تیرے دل میں نرمی نہیں ہے، تیرے دل میں احساس اور کسی کا پیار نہیں ہے، کسی کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں محبت کا جذبہ نہیں ہے، یاد رکھ لو یہ 30 روزے کیا، سارا سال بھی روزے رکھ لو، ان کی برکات کو تو سمیٹ نہیں سکتا ہے جب تک تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے۔ جب زمین ہی بنجر ہو، بندہ جتنا مرضی اعلیٰ بیج ڈال لے، بنجر زمین پہ وہ بیج اس کو فائدہ دے سکتا؟ جب تیرے دل کی زمین سخت ہو چکی اپنے بھائی کے بارے میں، اپنی بہنا کے بارے میں، اپنے رحم کے رشتہ داروں کے بارے میں، اور مجھے بتا یہ نمازیں، یہ روزے، یہ اللہ کا ذکر اس بنجر زمین پہ اثر کیسے کرے گا؟ کس طرح تیری نمازیں قبولیت کے درجے کو پہنچیں گی؟ اور اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھ لو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ بڑی توجہ کے ساتھ آج کا میرا خطبہ سماعت کیجئے گا، انتہائی اہم موضوع اللہ قرآن میں کہہ رہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور لوگوں اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائیے، اپنی کمزور بہن کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائیے، اپنے کمزور بھائی کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائیے، اپنے والدین کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائیے، اپنے چچاؤں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائیے، اپنے چچاؤں کے بیٹوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جائیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ان کے متعلق قیامت کے دن خاص طور پہ سوال کیا جائے گا۔ تم نے اپنے بھائی کا دل تو نہیں دکھایا، تم نے اپنے بوڑھے والدین کو تنگ تو نہیں کیا، تم نے اپنے رشتہ داروں کو ترک تو نہیں کیا، چھوڑا تو نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں خاص کر رشتہ داری کے حوالے سے تم سے سوال کروں گا۔ نمازیں پڑھ پڑھ کے ماتوں پہ محراب پڑھ چکے، اور 15-16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے انسان سمجھتا ہے کہ میں حق ادا کر رہا، لیکن سگی بہن ناراض ہے، سگا بھائی ناراض ہے، سگا باپ ناراض ہے، سگی ماں ناراض ہے، رشتہ داری بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جاؤ اس بات کو سمجھ لیجئے، نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں جس بندے کے اندر یہ عیب اور غلطی پائی جاتی ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داری کو جوڑنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے پیغمبر کائنات کی حدیث کی روح سے بات کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا اس کا کوئی عمل بھی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتا ہے، یہ بندہ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور لوگوں ہمیں شریعت نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ میری شریعت اتنی پاک اور پاکیزہ ہے، اتنی رحم کرنے والی ہے، پیغمبر کائنات اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کو اونٹ سے گرا کے جنہوں نے شہید کیا، اللہ کے رسول فرما رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین دے کے گئے، جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کرنا، جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی ہے۔ چاہے جائے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کریں، ہم اپنی بہنا کے ساتھ زیادتی کریں، اور جو جانور کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے بلا کے اس بندے کو کہا تھا جس کے اونٹ نے آ کے شکایت کی تھی، آپ نے کہا تھا اور اس جانور کے بارے میں اللہ سے ڈر جا، قیامت کے دن اگر اس نے تیری شکایت کر دی تو بتا قیامت کے دن مالک کے سامنے کیا جواب دے گا۔ مجھے بتا اگر تیرے باپ نے، تیری ماں نے، تیرے بھائی نے، تیری بہنا نے
اگر اپنے حقوق کے ضبط کرنے پر قیامت کے دن اللہ کے سامنے زبان کھول دی، بتا تیری نمازیں کہاں جائیں گی، تیری عبادات کہاں جائیں گی، تیرے نیکی کے کام کہاں جائیں گے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے لوگوں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، رمضان آیا گزر رہا، کوئی پرواہ نہیں ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائیں، رشتے بکھرتے ہیں بکھر جائیں، لیکن اس کی انا پہ ٹھیس نہیں آنی چاہیے۔ آئیے نبی علیہ السلام کی حدیث سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات قرآن سے، نبی یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اس لیے کہ باپ بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب ایک وقت ایسا آیا، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کا کرم نوازیاں دیکھیے، ایک وقت ایسا آیا اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے، اور اب وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اب وہ آئے سروں کو جھکائے ہوئے، اور کیا کہتے ہیں یہ تھوڑی سی رقم لے کے آئے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، کہا یہ تھوڑی سی رقم لے کے آئے ہیں، دانے دے دو، اور ہمیں پتہ ہے اتنے دانوں میں ہمارا گزارا نہیں ہونا، پیسے بھی تھوڑے ہیں، عزیز مصر کچھ صدقہ بھی ہمارے اوپر کر دو۔ یہ سگے بھائی کھڑے ہیں، اب مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، تیرے پاس چند ٹگے کے آگے تیری آنکھیں زمین پہ نہیں لگتی، چند سکے کے آگے تو بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، تیرے پاس علم کیا آ گیا تھوڑا سا، اور تو سمجھتا ہے کہ جناب میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں۔ اللہ نے بادشاہ دی ہے، وزارت دی ہے، عہدہ بھی ہے، مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، بھائی سامنے کھڑے ہیں، کہنے لگے عزیز مصر ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، اے عزیز مصر یہ تھوڑے سے پیسے لے لو اور تھوڑا سا ہمارے اوپر صدقہ بھی کر دو۔ جب علم ہو گیا، جب پتہ چل گیا، جب راز کھل گیا، اور نبی یوسف علیہ السلام کی اس بات کو یاد کر لو، اپنے بھائیوں کو جتایا بھی نہیں ہے کہ تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، اپنے بھائیوں کو بتلایا بھی نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اور میں تمہارے لیے اس مالک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مالک تمہارے عیب کو اور گناہ کو معاف فرما دے۔ بڑے گلے کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے، کبھی اپنے اس رشتہ دار کے بارے میں رب کے سامنے رویا بھی ہے، تو دعا کی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو سمجھ دے دے، اور نبی یوسف نے بھائی قتل کرنے پہ آمادہ، کنویں میں پھینک گئے، لیکن پھر بھی اللہ سے ان کی بخشش کی بھائی دعا کر رہا ہے۔ یہ ہے میرا دین، یہ ہے میری شریعت، میں نے تو مرضی کی شریعت بنا رکھی ہے، مرضی کی مان لی، نہ دل میں آیا چھوڑ دی۔ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے، دنیا داری یہ نہیں کہتی، اور سنو میری بات، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو، یہ نہیں ہے دل میں آیا تو مان لیا، نہ آیا تو چھوڑ دیا۔ اللہ کے حکم کے سامنے تجھے اپنی انا پیاری ہے، اللہ کے حکم کے سامنے تجھے اپنا تکبر اور غرور پیارا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، آؤ اس بات کو سمجھیے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ آئیے نبی علیہ السلام نے صلہ رحمی کے حوالے سے پہلی بات، پہلا فائدہ آپ نے جو بتایا کہ جس بندے کے اندر صلہ رحمی نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور لوگوں جس دل میں ایمان ہوتا ہے، جس دل میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس دل میں اتنی زیادہ نرمی ہوگی، اتنی زیادہ صلہ رحمی ہوگی، اپنے قریبیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ وہ اتنا زیادہ نرم دل ہوگا جتنا زیادہ اس کے اندر اسلام اور ایمان آئے گا۔ جب ایمان نکلتا ہے پھر شرارت آتی ہے، جب ایمان نکلتا ہے پھر منافقت آتی ہے، جب ایمان نکلتا ہے پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر زبانوں کی کرواہٹ آ جاتی ہے جب ایمان نکل جاتا ہے۔ ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کے اس نے سوال کیا، خصم قبیلے کا بندہ تھا،
آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ اس نے کہا اللہ کے رسول ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا ہے، سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، الایمان باللہ وصلۃ الرحم، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑا عمل آپ نے فرمایا رشتہ داری کو ملانا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا بس نماز روزے پڑھ لیں بس کافی ہے، اور آئیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی لوگوں کے سامنے وضاحت فرمائی۔ آج کسی نے قرض نہیں نہ دیا تو کہتا ہے بس مرنا جینا ختم، بہن نے رشتہ نہیں دیا مرنا جینا ختم، بھائی سے کسی بات پہ ان بن ہو گئی ہے مرنا جینا ختم۔ یار یہ مسلمانی ہے آپ؟ کیا اسلام اس بات کا درس دیتے ہیں؟ اختلاف کہاں نہیں ہوتے، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اختلاف ہو بھی جائیں، میری بات یاد رکھ لو، کسی کی خوشیوں کو تباہ نہ کرو۔ جب شادی کرنی ہے تب رشتہ داروں کو منانا ہے، اس کو مناؤ اس کو مناؤ اس کو مناؤ۔ کیسا عجیب آدمی ہے، نمازیں بھی تو پڑھ رہا ہے اور دل میں سختی لیے بیٹھا ہے، روزے بھی تو رکھتے جا رہا ہے لیکن تجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی خوشیوں میں ٹانگیں نہ اڑاؤ، لوگوں کی خوشیوں کو تباہ نہ کرو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندے نیک بن جاؤ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہر برادری کے اندر، ہر خاندان کے اندر ایک حاجی صاحب ہوتے ہیں، بڑے حج کرنے والے، بڑی نمازیں پڑھنے والے، لیکن خاندان میں سب سے زیادہ لڑائیاں بھی انہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ فلانے کے ساتھ نہیں بولنا جی، فلانے کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا جی، ہمارے ساتھ ان کی نہیں بنتی۔ یہ شرارتی ہے یہ بندہ، یاد رکھ لو، یہ جتنا مرضی بزرگ ہے، یہ جتنا مرضی بڑا ہے، یہ شرارتی ہے۔ اب باز آ جائیے ایسی شرارتیں کرنے سے، میں یہ بات سمجھتا ہوں وہ شخص شیطان ہے جو رشتہ داری کے اندر دراڑ ڈالتا ہے، جو رشتہ داروں کو توڑتا ہے، جو میاں بیوی کے اندر نفرتیں پیدا کرتا ہے، شیطان ہے وہ شخص، شیطانی صفات کا حامل ہے وہ شخص۔ اور مجھے معاف کرنا میرے الفاظ بڑے سخت ہیں، لیکن یہ الفاظ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور آئیے آگے بڑھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عبادات سرور والی ہو جاتی ہیں، عبادات میں مزہ آتا ہے۔ جس بندے کی عبادات کے اندر صلہ رحمی نہیں ہے، عبادتیں اجڑ گئیں، راتوں کے سکون برباد ہو گئے، زندگی کے مزے ختم ہو گئے، جس بندے کی زندگی میں صلہ رحمی نہیں ہے۔ اور آئیے نبی علیہ السلام نے ایک بات کی ہے، آج لوگ کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، ہمارے رزق میں برکت ہو جائے اور اللہ صحت والی لمبی عمر عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے، من احب ان یبسط لہ، ان یبسط لہ فی رزقہ فینسیٰ فی عطرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ بات چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت فرما دے، اللہ اس کے پیسے میں برکت دے دے، اور اللہ اسے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے، آپ نے فرمایا پھر اپنے رشتہ داروں کو جوڑا کرو، پھر صلہ رحمیاں کیا کرو، اپنے قریبیوں کو ملایا کرو، اپنے بوڑھے والدین کے اوپر غصہ نہ کیا کرو، اپنی بہنیں اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ رزق میں برکت بھی دے گا اور اللہ تیری عمر کو بڑھا بھی دے گا۔ اور لوگوں صلہ رحمی کر کے کمایا ہوا 500 روپیہ بھی اللہ کی قسم برکت والا ہوتا ہے، اللہ سکون رکھ دیتا ہے، لیکن رشتے کو توڑ دیا، قبضہ کر لیا، مال کو ہتھیا لیا، تو 5000 کیا 5
لاکھ بھی کما لے، اللہ کی قسم ہے اس میں سکون نہیں ہوگا، اس میں اطمینان نہیں ہوگا۔ رب تیری راتوں کی نیندیں برباد کر دے گا، اللہ تیرے اعمال کو برباد کر دے گا، اللہ تیری زندگی کے سکون کو چھین لے گا۔ ہر وقت پلاننگیں، ہر وقت دل دماغ میں خیال، اس کو کیسے گرانا ہے، اس کے ساتھ کیسے برا سلوک کرنا ہے، اس سے کیسے پیسے چھیننے، ہر وقت اس کے ذہن میں یہی چلتا رہتا ہے، یہی چلتا رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، صحت بھی تباہ کرتا ہے، اپنے دماغ کے اندر آنے والے ان خیالات کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو بھی برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ بتا تیرے ہاتھ میں کیا آئے گا اگر تو قطع رحمی کرے گا، اگر تو رشتوں کو توڑے گا، اگر تو رشتوں کو دور کرے گا؟ اللہ کی قسم ہے اللہ عبادات کا سکون بھی ختم کر دے گا، اللہ تیری زندگیوں کی چاشنیوں کو بھی ختم کر دے گا۔ اور آئیے تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام کے پاس سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ اللہ کے رسول یہ مسجد کے سامنے میرا بھاگ ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد کو دے دو، مسجد نبوی پہ خرچ کرنا بڑی عبادت، جہاد کے لیے بھی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا جہاد میں دے دو، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا کوئی ماڑا، کوئی غریب رشتہ دار ہے۔ آج تو اتنے کئی لوگ اتنے بدبخت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، رشتہ داروں کو جلا کے خرچ کرتے ہیں، دکھا کے خرچ کرتے ہیں۔ بھائی کمزور ہے، بہنہ کمزور ہے، پتہ ہے، کہتا ہے شریک ہے میرا، یہ شریک ہے۔ اللہ کے بندے، بھائی کو تو شریک رب نے کیا تھا تیرے خون میں، تیری محبت میں، پیار میں، عقیدت میں، تو نے نفرت میں شریک کر لیا اس کو، نفرت میں شریک کیے بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی قریبی رشتہ دار ہیں جو ماڑے کمزور ہیں؟ جی اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا یہ باغ ان کو دے دو۔ عام بندے پہ خرچ کرو گے، مسجد کو دو گے، مدرسے کو دو گے، جہاد فی سبیل اللہ میں دو گے، اللہ ایک نیکی عطا کرے گا، رشتہ دار کو دو گے اللہ دوہرا ثواب عطا فرما دے گا، ایک صلہ رحمی کرنے کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ کون سمجھے ان باتوں کو؟ کون جانے اللہ کے پیغمبر کے ان فرامین کو؟ آج ہم حدیث پہ بڑے غیرت مند بنتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں حدیث کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ بھی حدیث ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول کے فرامین ہیں۔ آئیے عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ اپنی ناراض بہن کو منانا ہے، اپنا حق ادا کیجئے، اپنے بھائی کے پاس چل کے جائیے، نا کو ترک کر دیئے۔ یار برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے، برکتوں والا مہینہ گزر رہا ہے، اگر اللہ کے ہاں مبغوض ہوگا تو بتا اس مہینے کی رحمتوں سے کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ میں نے پہلے بات کی ہے، 30 روزے نہیں، سارا سال بھی روزے رکھ لے، اگر تیرے اندر یہ عیب ہے نا، تو صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں کو توڑتا ہے، تیرے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بڑی بات اور کلیئر کٹ بات ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشتہ داروں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ۔ اور لوگوں اس بات کو سمجھیے، ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتا، بہن بھائیوں پہ خرچ نہیں کرتا، لاکھوں روپے اپنے بچوں کی خوشیوں پہ تو لوٹا دیتے ہیں، لیکن باپ کمزور ہے، اس کو پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں ہے، بھائی بھوکا ہے، کبھی پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آؤ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ زمین میں فساد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہے، یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی،
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ کے خالہ زاد مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس گھنونی سازش کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ معاذ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی ہے، شکار ہو گئے۔ اب ان کی کفالت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی، ان کا خرچہ وہ برداشت کرتا۔ سنو اس بات کو، نیکیاں ایسے ہی نہیں ملتی، مقام ایسے نہیں ملتے، مرتبے ایسے نہیں ملتے۔ مصطح بن اثاثہ کی کفالت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، ان کی تعلیم کا خرچہ، ان کے گھر کا خرچہ سارا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کر رہے۔ اب جب یہ الزام کا شکار ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا میں آئندہ اس کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا، خرچہ بند کر دیا، رزق بند کر دیا، پیسے دینے بند کر دیے۔ آسمان سے رب نے قرآن نازل کر دیا، کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مالک تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ کہا اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو اپنے رشتہ دار کو معاف کر دو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی اس آیت کو سنا، کہا سنو، آج کے بعد میں نے مصطح کا خرچہ صرف شروع ہی نہیں کیا بلکہ پہلے سے زیادہ ادا کروں گا۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ زمین پہ تیرا رشتہ دار راضی ہے، آسمان پہ رب کہتا ہے میں تجھ سے خوش اور راضی ہو جاؤں گا۔ آج کہتے ہیں بھائی کو نہ دو جی، کسی اور کو دے دو، بھائی کو نہ دو۔ عجیب عجیب جملے بنا رکھے ہیں، عجیب عجیب رشتہ داروں کے بارے میں۔ اور میرے محترم بھائیوں، آؤ اس کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے جب رشتہ داری کے اندر خلل آ جائے۔ اور ایک اور بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یدفع عنہ بمیتۃ سوء، اگر تم چاہتے ہو نا بری موت سے بچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو نا مرتے وقت تمہارا چہرہ نہ بگڑے، اگر تم چاہتے ہو اللہ مرتے وقت آسان موت عطا کر دے، ایمان والی موت دے دے، تو آپ نے فرمایا صلہ رحمیاں کیا کرو، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو۔ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں رشتہ داری کو ملانے کی کوشش کرتا ہوں، میرے رشتہ دار اتنے عجیب ہیں وہ توڑتے ہیں، میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا اسی طرح کرتے ہو؟ جی اللہ کے رسول میں تو اس طرح ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھ لو اگر تو یہی عمل کرتا رہے گا رب تیری کبھی کمر لگنے نہیں دے گا، اللہ تیری طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان اور محافظ مقرر کر دیں گے، جو تیری خلاف سازشیں کرے گا یہ اللہ کا فرشتہ تیری طرف سے ان کو جواب دے گا۔ آپ نے فرمایا ملاتے جاؤ، توڑنا نہیں ہے، جوڑتے جاؤ۔ اور یک طرفہ ٹریفک چلا دو صلہ رحمی کی، اگر نہیں کوئی ملاتا نہ ملائے، آپ ملاؤ، نہیں کوئی جوڑتا نہ جوڑے، آپ جوڑو۔ لوگ توڑتے ہیں توڑتے رہے لیکن آپ جوڑو، آپ ملاؤ، یہ صلہ رحمی۔ اگر آپ کہو نا کہ بھائی وہ میرے ساتھ اچھا کرے گا تو میں کروں گا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، بھائی اس نے بھی اچھا کیا اور آپ نے بھی اچھا کر دیا، بس ٹھیک ہے عدلے کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ جو تجھ سے برا کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھا کرے، یہ ہے صلہ رحمی۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے، موت آسان ہو جائے، تو لوگوں پیغمبر کائنات فرما رہے تھے صلہ رحمی کیا۔ آج دل اللہ کی قسم ہے کالے ہو چکے، دلوں کے اندر خلل آ چکا، خرابیاں آ چکی، اور ایک دوسرے کی چگلی کر رہا ہے، دوسرا تیسرے کی چگلی کر رہا ہے، دو بیٹھے ہیں تو غیبتیں شروع ہو گئی ہیں رشتہ داروں کی، اور وہ اس طرح کرتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے۔ اور میری ماں بہنوں، معاشرے کے تجربات کی روح سے بات کر رہا ہوں، رشتہ داروں کو توڑنے میں سب سے زیادہ کردار ان بیویوں کا ہوتا ہے، ان عورتوں کا ہوتا ہے۔ اور میری ماں بہنوں، آؤ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ
اور ساس کو بھی چاہیے اپنی بہو کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائے، خاوند کے کان بھر کے خاوند کو بیوی سے دور نہ کرے، یہ شیطانی عمل ہے۔ کوئی ساس کرے تب، کوئی سسر کرے تب، اگر میاں بیوی کے آپس کے اندر دراڑ پیدا کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ جتنے مرضی نیک ہیں، تیرے والدین بھی ہیں، عزت کی جگہ پر ہیں، لیکن یہ شیطانی کام کر رہے ہیں، یہ شیطانی عمل کر رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان دراڑ ڈال رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان سب سے زیادہ خوش کس عمل پر ہوتا ہے؟ شیطان اپنا تخت پانی پہ لگا کے بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ جاتا ہے، اس کا انگڑا جاتا ہے، ہاں بھائی کیا کام کر کیا ہو، سارے دن کی کارگزاری سناتا ہے، میں نے نماز سے دور کر آیا ہوں، میں بے حیائی کی طرف لگا آیا ہوں، میں یہ کام کر آیا۔ اس نے کہا کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان اپنی جگہ سے اٹھ کے اپنے اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، آؤ اپنے بیٹوں اور اپنی بہوؤں کے درمیان لڑائیاں نہ ڈلواؤ۔ کیا کریں گی تیری نمازیں، تیرے اعمال، اگر تیرے اندر یہ برا عمل ہوا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، آج نا آخری وقت ہے، بستر علالت پہ ہیں، چارپائی پہ ہیں، تو بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار میرے اس اونٹ کو لے کے آؤ جس پر میں ساری زندگی سواری کرتا رہا ہوں۔ اس اونٹ کا نام تھا دمون، حدیث کے الفاظ ہیں۔ جب اس اونٹ کو لایا گیا نا تو ابو درداء اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے اللہ تعالیٰ نے تجھے جانور بنایا ہے، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں تیرے حقوق کو ادا کروں، میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھ سے تجھے پریشانی نہ ہو، میں تجھے وقت پہ چارہ ڈالتا رہا، میں تجھے دیتا رہا، میں نے کبھی تیرے اوپر ظلم نہیں کیا۔ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، اپنی اگر زیادتیاں تیرے اوپر کچھ ہوئی ہیں اللہ کے دربار میں میرے خلاف دعویٰ دائر نہ کرنا۔ یار لوگ تو جانوروں سے معافیاں مانگ رہے ہیں، تو سگی ماں سے نہیں مانگتا، تو سگے باپ کو نہیں مناتا ہے۔ تیرا سگا بھائی روٹ جائے تو کبھی اس کو منانے کے لیے نہیں گیا، اور جس ماں نے جس باپ نے تجھے پال پوس کے جوان کیا، اتنا بڑا کیا ہے، تو جانتا ہے تیرے والدین نے کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے تیرے لیے۔ آج تو اس ماں باپ کو ناراض کیے بیٹھے، اور اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنا ہے۔ میرا اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے، اور لوگوں اپنے رشتہ داروں کو ملا لو، رشتہ داری کو جوڑ لو۔ اللہ کی قسم ہے جتنی سنگینی اس کی میں سمجھ رہا ہوں شاید آپ نہیں سمجھ رہے، میں کتنی بھی سنگینی اس کی بیان کر لوں شاید آپ نہ سمجھ پائیں۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے اپنے رشتہ داروں کو جوڑ لو۔ آپ نے وہ واقعہ کئی مرتبہ سن رکھا ہوگا، ایک بی بی ایک کنویں میں اتری، پانی پیا اور پانی پی کے باہر نکلی، زانیہ عورت تھی، زنا کرنے والی، اور باہر دیکھا ایک کتے کا بچہ بلبلا رہا ہے، کتے کا بچہ۔ اب یہ دوبارہ کنویں میں اتری ہے، اپنے موزے کے اندر پانی بھرا ہے، اور کنویں میں اترنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑا مشکل کام۔ وہ کنویں میں اتر کے اس نے اپنا موزہ بھرا ہے اور موزے کے اندر پانی لا کے اس کتے کے بچے کو پلایا ہے۔ اللہ نے صلہ کیا دیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ صدا کی زانیہ عورت میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یار تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، رب تجھے معاف نہیں کرے گا؟ یہ تو کتے کے بچے کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس نے تو رب نے معاف کر دیا ہے۔ تو بغیر کسی مفاد کے اپنی بہنہ سے اچھا سلوک کرے گا، کیا رب تیرے اوپر رحمتیں نہیں کرے گا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا ایک بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن رب عزت کا رزق بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی؟ گناہ گار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، عزت کی روٹی بھی مل رہی ہے، اولاد بھی مل رہی ہے، اللہ اس سے راضی اور خوش ہے،
آپ نے فرمایا اس کے اندر ایک نیکی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول میرا بھائی کمائی نہیں کرتا، کماتا میں ہوں یہ بھی ساتھ کھاتا ہے، یہ آپ کے درس میں آ کے بیٹھا رہتا ہے، یہ کماتا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہو سکتا ہے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہو، ان کمزور بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے مال عطا کر رہا ہو۔ اور آئیے چند باتیں میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ میری ان باتوں کو سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض عمل کون سا ہے جس سے اللہ غصے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض عمل قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑنا ہے۔ اور امام زین العابدین رحمہ اللہ اپنے بیٹے امام باقر کو نصیحت کر رہے، اور نصیحت کرتے ہوئے کیا کر رہے؟ کہہ رہے لا تصحبنک قاطعۃ الرحم، اے میرے بیٹے کبھی رشتہ داری کو توڑنے والے کو اپنا دوست نہ بنانا۔ ابا جی بات کیا ہے؟ کہا تو نہیں جانتا جو رشتہ داری توڑتا ہے رب نے قرآن میں اس بندے پر 3 مرتبہ لعنت فرمائی ہے، 3 مرتبہ اللہ نے لعنت کی ہے قرآن میں، لعنتی ہے وہ بندہ۔ اللہ کے بندوں رشتہ داری توڑ کے جو بندہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو رہا ہے وہ رمضان کی برکات سے کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ کس طرح فائدہ اٹھا پائے گا؟ لعنتی عمل ہے یہ رشتہ داری کو ترک کرنا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک تیسری حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ رشتہ داری یہ اللہ کی صفت رحم رحمان سے ہے، یہ رحمان سے ملی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اے رحم اے رشتہ داری، یہ حدیث صحیح مسلم کی، کہا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس بندے کو کاٹ کے رکھ دوں گا، میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا اپنے سے۔ اتنی سخت حدیث اور اتنی سخت الفاظ اللہ کے پیغمبر استعمال کر رہے ہیں۔ اب بندہ نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ اللہ کے قریب ہو جائے، بندہ روزے رکھتا ہے اللہ کا قرب مل جائے، لیکن اللہ کہتا ہے میں کبھی اس کو اپنے قریب کروں گا ہی نہیں جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، میں اس بندے کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ اور میرے محترم بھائیو آؤ اس بات کو سمجھیے، ایک دوسری حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا یہ رشتہ داری جو ہے نا اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی رشتہ داری رحم، اللہ نے سوال کیا اور اس نے کہا اللہ میرے بارے میں کیا حکم صادر کیا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا، میں اپنے سے دور کر دوں گا اس بندے کو جو رشتہ داری کو تڑک کرے گا۔ آؤ میرے محترم بھائیو یہ برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں آئے کہ نہ آئے۔ آؤ یہ عزم کر کے جاؤ، یہ ارادہ کر کے جاؤ، جو بہنا ناراض ہے اس کو مناؤ گے انشاءاللہ، مناؤ گے نا انشاءاللہ، روٹھے بھائیوں کو مناؤ گے نا؟ یار انا کو چھوڑ دو، ہم بھوک اور پیاس کس کے لیے برداشت کرتے ہیں؟ بولو ذرا کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو اس اللہ کے لیے ہم رشتہ داری کو نہیں جوڑ سکتے؟ حیثیت کیا ہے ہماری اللہ کے سامنے؟ حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ کبھی ہم اپنی اوقات پہ غور کریں نا، ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک گندے بدبودار قطرے سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حکموں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولیاں کرتے ہیں، اپنی انا کو سامنے رکھتے ہیں۔ اے اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی اناؤں کو گرا دو، اپنی اناؤں کو ترک کر دو۔ میں رب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے روٹھے بھائیوں کو، اپنے روٹھے والدین کو، اپنے روٹھے رشتہ داروں کو اللہ کے لیے منا لو، اللہ کے لیے ان کو راضی کر لو۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی آئے نا آپ کو منانے کے لیے تو سخت نہ ہو جائیے، اگر وہ نرم دل کر کے آ گیا تو آپ بھی نرم دل کر دیجئے اللہ کے لیے۔ وہ آج چھوڑ کے تو دیکھو نا، اللہ کے لیے چھوڑ کے تو دیکھو، اللہ کی قسم ہے رب روحانی سکون دے گا، اللہ دلی سکون دے گا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا
دیکھا ہے کہ جن کے کاروبار اجڑ گئے، ملیں تباہ ہو گئیں، دراڑیں پڑ گئیں جب رشتہ داروں میں دراڑیں پڑی، اللہ نے باغوں کو تباہ کر دیا، اللہ نے مالوں کو ملیا میٹ کر دیا، اللہ نے دنیا بھی تباہ کر دی، رب نے آخرت بھی برباد کر دی۔ یہ ہے مطلب کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ اللہ نے دنیا سے بھی توڑ دیا، رب نے آخرت سے بھی توڑ دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے آخری باتیں، اور یہ اتنی سخت حدیث ہے، حقیقت بات ہے، یہ ایک حدیث ہی آپ کو سمجھ آ جائے نا، ایک حدیث یہ والی جو میں بیان کرنے لگا، میں نے اس حدیث کو پڑھا، اللہ کی قسم ہے رونگٹے کھڑے۔ یار اگر آپ کا نہیں دل کرتا کوئی رشتہ دار اتنا ہی وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہے، اور رشتہ داری نہ توڑیے، وقت بڑھا لیجئے، اگر روزانہ ملتے تھے تو ہفتے بعد مل لیجئے، ہفتے بعد نہیں تو مہینے بعد مل لیجئے، لیکن رشتہ داری نہ توڑیے، غمی خوشی میں شامل ہوئیے، کسی کی خوشیوں کو تباہ نہ کیجیے، رشتہ داری کو نہ توڑیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کے راوی، جمعرات کو، سوموار کو بندے کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، اس کی تہجدیں ہیں، اس کے روزے ہیں، اس کے اعمال ہیں، اس کی تلاوت قرآن ہے، اس کی قیام اللیل ہے، اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہی نہیں ہیں، پلٹ کے اس کے منہ پہ دے مارے جاتے ہیں۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے لیکن سن لو، اور یار تراویحوں میں کمی ہو جائے نا، نمازوں میں تھوڑی بہت بندے سے سستی ہو جائے، کرنی نہیں چاہیے۔ اگر تھوڑی بہت نوافل کے اندر سستی ہو جائے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر صلہ رحمی میں سستی ہو گئی تو گزارا نہیں ہے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھ لو۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، تراویح ہم روٹین سے پڑھ رہے ہیں، تہجد ہم روٹین سے پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہم روٹین سے کر رہے ہیں۔ وہ ایک دن تلاوت قرآن نہیں بھی کرے گا نا تو گزارا ہو جائے گا، لیکن رشتہ داری توڑ دی تو گزارا نہیں ہے، تیرے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اور آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع الرحم، لا يدخل الجنہ قاطع الرحم۔ اور بھوک اور پیاس جنت کے لیے برداشت کر رہے ہو نا، اللہ جنت دے دے، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اپنے گریبانوں میں جھانک لیجیے۔ یار اگر غلطی کسی کی بھی ہے نا، معاف کر دیجیے، معاف کرنا سیکھیے۔ آج آپ کسی کو معاف کرو گے، مالک آپ کو معاف کر دے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ کیوں جی؟ چاہتے ہیں نا اللہ آپ کو معاف کرے؟ کیوں جی؟ چاہتے ہیں نا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ کو معاف کرے تو اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیجیے، اللہ کے لیے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اگر کوئی تیرے حق کو ضبط کرے گا، اگر کوئی تیرے حق کو ضبط کرتا ہے، ابھی اپنا حق اچھے انداز سے مانگ، اچھے طریقے سے قانونی چارہ کوئی کر، اپنے حق کو اچھے طریقے سے مطالبہ کر، لیکن رشتہ داری کو نہ توڑ۔ لیکن پھر بھی وہ اگر تیرا حق ادا نہیں کرتا نا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بھی تو اس کے گلے میں پہنایا جائے گا نا۔ وہ سارا کچھ دنیا میں ہی تو نہیں لے لینا، کیوں جی؟ سارا کچھ دنیا میں لینا ہے آپ نے، وہ کچھ آخرت کے لیے بھی رکھ لو۔ اگر کوئی آپ کے مال پر ناجائز قبضہ کرتا ہے نا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میری رشتہ داریاں پھٹ جائیں گی، اگر آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن رب نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے کون سی نعمتوں کو رکھا ہو، کچھ آخرت کے لیے بھی بچا لو۔ اور میرے محترم بھائیو، آؤ میں پھر آخر میں یہی بات کہوں گا، اللہ کے لیے، رب کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتا ہوں، یہ معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ شاید میں اس طرح آپ کو سمجھا نہیں پایا جس طرح یہ جتنا نازک یہ معاملہ ہے۔ رشتہ داریوں کو ملا لیجیے، رشتہ داریوں کو جوڑ لیجیے۔ آپ جوڑنے کے لیے آئے، توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جو روٹھے والدین ہیں، جو بھائی روٹھے ہیں، جو رشتہ دار عزیز روٹھے ہیں، اپنی انا کو چھوڑ کے ان کو منا لیجئے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ رشتہ داری ناراض ہو اور عید کے دن اللہ سے اپنی مزدوریاں لینے کے لیے آؤ اور اب تجھے مزدوریاں بھی عطا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے
اپنے سارے رمضان کی محنتوں کا ثمر لینے کے لیے آؤ، اور رب تیرے اعمال تیرے منہ پہ دے مارے اور تجھے ثمر بھی نہ ملے۔ میرے محترم بھائیو، آؤ، اگر ثمر لینا ہے، اگر رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو ملاؤ گے نا انشاءاللہ، عزم کرو ملاؤ گے نا انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا۔ کام بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے لیے ترک کر دو، اللہ کے لیے جوڑ دو رشتہ داریوں کو، اللہ کے لیے قریب کر لو رشتہ داروں کو۔ حقیقت بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، من تواضع احد للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کی کبھی کمر لگنے نہیں دیتا، کبھی اس کو گرنے نہیں دیتا، بلکہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، مالک اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔